بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم معزز اسلامک ڈریم اسٹوریز کے ناظرین، حضرت یونس علیہ السلام اور مچھلی کا واقعہ سائنس کہتی ہے ناممکن، عقل کہتی ہے یہ ہو ہی نہیں سکتا، لیکن تاریخ چیخ چیخ کر کہتی ہے کہ یہ ہو چکا ہے۔ ایک انسان، نہ روشنی، نہ ہوا، نہ کوئی راستہ، بس 3 دن اور 3 راتیں ایک مچھلی کے پیٹ میں۔ کیا یہ عذاب تھا یا آزمائش؟ کیا یہ انجام تھا یا آغاز؟ یہ کوئی افسانہ نہیں، یہ کوئی کہانی نہیں، یہ ایک نبی کا امتحان ہے، اور یہ امتحان آج بھی زندہ ہے۔ موجودہ عراق کے شمالی علاقے میں ایک عظیم شہر آباد تھا، نینوا۔ یہ صرف ایک شہر نہیں تھا بلکہ ایک طاقتور تہذیب کا مرکز تھا۔ اس کے بازار آباد تھے، محلات سونے سے جگمگاتے تھے، لوگ طاقتور اور دولت مند تھے، مگر ان کے دل بتوں کی عبادت میں ڈوبے ہوئے تھے، اور وہ گناہوں کی اندھیری راہوں میں بھٹک چکے تھے۔ ظلم عام تھا، فسق و فجور ہر طرف پھیلا ہوا تھا، اور لوگ یہ سمجھتے تھے کہ کوئی انہیں دیکھ نہیں رہا، لیکن وہ غلط تھے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت سے اس قوم کی طرف ایک نبی بھیجا، حضرت یونس علیہ السلام کو۔ وہ صرف ایک پیغمبر نہیں تھے بلکہ ایک ہمدرد دل، ایک خیر خواہ اور ایک محنتی دائی تھے۔ انہوں نے دن رات محنت کی، گلی گلی پھرے، بازار میں کھڑے ہوئے، سمجھایا، دعوت دی، تنبیہ کی، ڈرایا اور پیار سے راہ راست پر لانے کی کوشش کی، مگر قوم کے کانوں پر جوں تک نہ رینگی۔ لوگ ہنستے، مذاق اڑاتے اور کہتے، ہمارے باپ دادا کا بھی یہی راستہ تھا اور ہمارا بھی یہی راستہ ہے۔ حضرت یونس علیہ السلام کا دل بھر گیا، برسوں کی محنت، ہزاروں دعائیں، لاکھوں التجائیں، مگر قوم نے ایک نہ سنی۔ انہوں نے سوچا کہ یہ قوم کبھی نہیں مانے گی، شاید ان پر عذاب آنا ہی بہتر ہے، اور پھر انہوں نے وہ فیصلہ کر لیا جو ایک نبی کے لیے اللہ کی اجازت کے بغیر نہیں ہونا چاہیے تھا۔ انہوں نے نینوا کو چھوڑنے کا فیصلہ کر لیا۔ وہ صبر کا دامن چھوڑ کر بیٹھے اور شہر سے نکل گئے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، اور مچھلی والے یعنی یونس کو یاد کرو جب وہ غصے میں چلے گئے اور انہوں نے سمجھا کہ ہم ان پر تنگی نہیں کریں گے۔ ایک کشتی، سمندر کی نیلی لہریں اور ایک پریشان دل۔ حضرت یونس علیہ السلام سمندر کے سینے پر سفر کر رہے تھے۔ ان کے دل میں اعتراف تھا، ان کی سانسوں میں بوجھ تھا۔ وہ سوچ رہے تھے کہ میں نے اپنی قوم کو چھوڑ دیا، اب آگے کیا ہوگا؟ مگر اچانک فضا بدلنے لگی، آسمان پر سیاہ بادل کے ٹکڑے جمع ہونے لگے، ہوا میں عجیب سی خاموشی چھا گئی، اور پھر یکا یک طوفان آ گیا۔ لہریں پہاڑوں کی طرح اٹھنے لگی، کشتی کھلونے کی طرح ہچکولے کھانے لگی، ہوا چیخنے لگی، سمندر گرجنے لگا، اور کشتی ڈوبنے کے قریب پہنچ گئی۔ ملاحوں نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا اور کہا، ہم میں سے کوئی ایک بڑا گنہگار ضرور ہے، یہ عام طوفان نہیں، یہ آسمان کا غضب ہے۔ انہوں نے فیصلہ کیا کہ قرعہ ڈالا جائے۔ پہلی بار قرعہ ڈالا گیا، حضرت یونس علیہ السلام کا نام نکلا۔ ملاح حیران ہوئے کہ شاید غلطی ہو گئی ہے۔ دوبارہ قرعہ ڈالا گیا، پھر حضرت یونس علیہ السلام کا نام نکلا۔ تیسری بار قرعہ ڈالا گیا، پھر بھی حضرت یونس علیہ السلام کا نام نکلا۔ اب کوئی شک نہیں رہا تھا۔ حضرت یونس علیہ السلام خاموشی سے کھڑے ہو گئے۔ انہیں احساس ہو گیا تھا کہ یہ اللہ کی طرف سے ایک پیغام ہے۔ انہوں نے بغیر کسی عذر کے، بغیر کسی مزاحمت کے خود کو سمندر کی لہروں کے حوالے کر دیا۔ لہریں ان کو نگل گئیں، پانی کی تہ ان کے گرد لپٹ گئی، سمندر کی گہرائیاں انہیں اپنے اندر کھینچنے لگیں، اور پھر اچانک ایک عظیم مخلوق منہ کھول کر قریب آئی۔ قرآن کریم میں اسے حوت کہا گیا ہے، کوئی بہت بڑی مچھلی یا ویل جس کا منہ کشتی جتنا بڑا ہو۔ ایک ہی لمحے میں، ایک ہی جھٹکے میں حضرت یونس علیہ السلام اس عظیم مخلوق کے پیٹ میں تھے۔ اندھیرا، مکمل گہری خوفناک سیاہی، نہ اوپر کا پتہ نہ نیچے کا، نہ کوئی سمت نہ کوئی روشنی، سانس لینا بھی مشکل تھا۔ چاروں طرف نمی، گرمی اور دباؤ، سمندر کی گہرائی کا احساس، اور دل دھڑک رہا تھا بہت تیز۔ یہ کیسی جگہ تھی، یہ کیسا امتحان تھا، کوئی انسان اس حالت میں کیسے زندہ رہ سکتا ہے؟ لیکن پھر ایک احساس دل میں اترا، یہ سزا نہیں، یہ آزمائش ہے، یہ ختم نہیں، یہ ایک نیا آغاز ہے، یہ تباہی نہیں، یہ تربیت ہے۔ اور اس تاریکی میں، اس تنہائی میں، اس مکمل بے بسی میں حضرت یونس علیہ السلام نے اپنے رب کو پکارا۔ ان کے دل سے وہ آواز نکلی جو تاریخ میں ہمیشہ زندہ رہے گی،
تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تو پاک ہے، بے شک میں ہی ظالموں میں سے تھا۔ یہ دعا محض الفاظ نہیں تھے، یہ ایک ٹوٹے ہوئے دل کی آواز تھی، یہ ایک پچھتاوے کا اعتراف تھا، یہ ایک بندے کی اپنے رب کے سامنے مکمل سپردگی تھی۔ یہ دعا سمندر کی تہوں سے اٹھی، مچھلی کے پیٹ کی تاریکی کو چیرتی ہوئی، پانی کی لہروں کو عبور کرتی ہوئی آسمانوں تک پہنچ گئی۔ فرشتے پکار اٹھے، یہ تو ایک جانی پہچانی آواز ہے، یہ تو ایک نیک بندے کی دعا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اگر وہ تسبیح کرنے والوں میں سے نہ ہوتے تو قیامت کے دن تک اس کے پیٹ میں رہتے۔ اللہ نے اپنی رحمت کا حکم دیا، مچھلی نے حضرت یونس علیہ السلام کو ساحل کی طرف لے جانا شروع کیا اور پھر ایک ویران ساحل پر انہیں باہر نکال دیا۔ حضرت یونس علیہ السلام زندہ تھے مگر کمزور، نہایت کمزور، ان کا جسم تھکا ہوا تھا، جلد جلی ہوئی، وہ بالکل نڈھال تھے، جیسے ایک نوزائیدہ بچہ بے بس ہوتا ہے۔ دھوپ پہ تپتی ریت پر لیٹے ہوئے اللہ کی رحمت کا ایک اور اظہار ہوا۔ اللہ نے ایک کدو کا درخت اگا دیا، یقین کا درخت جس کے بڑے بڑے پتے تھے۔ اس کے سائے میں حضرت یونس علیہ السلام آرام سے لیٹے رہے، اس کے پھل نے انہیں غذا دی، اس کی ٹھنڈک نے انہیں صحت دی۔ دن گزرے، ہفتے گزرے اور حضرت یونس علیہ السلام آہستہ آہستہ صحت یاب ہونے لگے۔ اور پھر ایک دن اللہ کا حکم آیا، اب واپس جاؤ اپنی قوم کی طرف، انہیں دوبارہ دعوت دو، انہیں دوبارہ سمجھاؤ۔ اور یہاں سب سے حیرت انگیز اور خوبصورت موڑ آتا ہے۔ جب حضرت یونس علیہ السلام نینوا کی طرف واپس لوٹے تو دیکھا کہ شہر کا منظر بالکل بدل چکا تھا۔ جو لوگ کل تک ہنسی مذاق میں مصروف تھے، جو لوگ بتوں کے سامنے سجدہ کرتے تھے، وہ سب اب اپنے رب کے حضور گڑ گڑا رہے تھے۔ کیا ہوا تھا؟ حضرت یونس علیہ السلام کی غیر موجودگی میں عذاب کی علامات ظاہر ہو گئی تھیں۔ آسمان پر سیاہ خوفناک بادل چھا گئے تھے، ایسے بادل جو کبھی کسی نے نہیں دیکھے تھے۔ ان سے خون کی طرح سرخ دھواں نکل رہا تھا، فضا میں موت کی بو تھی۔ لوگ گھبرا گئے، انہیں یاد آیا کہ یونس نے کہا تھا کہ انہیں احساس ہوا کہ وہ نبی سچے تھے۔ قوم کے بزرگوں نے کہا، توبہ، اب ہمارے پاس صرف یہی ایک راستہ بچا ہے۔ انہوں نے اپنے بچوں کو گود میں لیا، اپنے جانوروں کو بھی ساتھ لائے اور پکار پکار کر رو رو کر اللہ سے معافی مانگی۔ اے اللہ، ہم سے غلطی ہوئی، ہم نے تیرے نبی کو جھٹلایا، اب ہم توبہ کرتے ہیں، اب ہم تیری طرف لوٹتے ہیں۔ اور اللہ نے جو رحیم و کریم ہے ان کی توبہ قبول کر لی۔ عذاب کے بادل چھٹ گئے، آسمان صاف ہو گیا اور نینوا کی قوم بچ گئی۔ یہ واحد قوم تھی جس نے عذاب دیکھ کر توبہ کی اور اللہ نے ان کا عذاب ٹال دیا۔ یہ قصہ صرف ایک تاریخی واقعہ نہیں ہے، یہ صرف ایک معجزہ نہیں ہے، یہ ہر اس انسان کے لیے پیغام ہے جو آج زندہ ہے۔ یہ قصہ ہمیں بتاتا ہے کہ تم بھاگ نہیں سکتے، نہ اپنی ذمہ داری سے، نہ اپنی تقدیر سے، نہ اپنے رب سے۔ حضرت یونس علیہ السلام سمندر کی گہرائیوں میں چلے گئے مگر اللہ کا حکم وہاں بھی پہنچ گیا۔ تاریکی میں بھی دعا پہنچتی ہے، خواہ وہ مچھلی کے پیٹ میں ہو، دل کی گہرائی میں ہو، جیل میں ہو یا بیماری میں، اللہ ہر جگہ سنتا ہے۔ توبہ کا دروازہ ہمیشہ کھلا ہے، چاہے گناہ کتنا ہی بڑا کیوں نہ ہو، چاہے تم نے کتنی ہی غلطیاں کی ہوں، اللہ کی رحمت لامحدود ہے۔ صبر ضروری ہے۔ حضرت یونس علیہ السلام نے صبر کا دامن چھوڑا تو آزمائش آ گئی اور انہوں نے یہ سبق سیکھا کہ اللہ کی حکمت اور وقت پر بھروسہ کرنا چاہیے۔ اب اپنے دل سے پوچھو، کیا میں بھی کسی ذمہ داری سے بھاگ رہا ہوں؟ کیا میں بھی کسی مشکل سے منہ موڑ رہا ہوں؟ کیا میرے اندر بھی کوئی اندھیرا ہے جس میں مجھے اللہ کو پکارنا ہے؟ اگر ہے تو دیر نہیں ہوئی، توبہ کا دروازہ ابھی کھلا ہے۔ یاد رکھو، جس رب نے یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ سے نکالا، جس نے انہیں تاریکی سے روشنی میں لایا، جس نے ایک پوری قوم کو معاف کر دیا، وہ تمہیں بھی تمہاری تاریکیوں سے نکال سکتا ہے۔ بس ضرورت ہے اخلاص سے پکارنے کی، دل سے توبہ کرنے کی اور یقین رکھنے کی کہ اللہ سننے والا اور معاف کرنے والا ہے۔ حضرت یونس علیہ السلام نے اپنی قوم سے مایوس ہو کر جلدی فیصلہ کر لیا، لیکن اللہ کی مصلحت کچھ اور تھی۔ صبر ہی وہ کنجی ہے جو بڑی سے بڑی مشکل کو ٹال دیتی ہے۔ مچھلی کا پیٹ، سمندر کی گہرائی اور رات کی تاریکی، یہ تین اندھیرے تھے
جہاں کوئی انسانی مدد نہ پہنچ سکتی تھی، مگر وہاں حضرت یونس علیہ السلام کی دعا پہنچ گئی۔ اللہ کسی بھی جگہ کسی بھی حال میں آپ کی پکار سننے سے قاصر نہیں۔ جب دنیا کے تمام دروازے بند ہو جائیں تب بھی اللہ کا دروازہ کھلا رہتا ہے۔ اپنی غلطی کا اعتراف یعنی عاجزی۔ حضرت یونس علیہ السلام نے اپنی دعا میں اللہ سے گلہ نہیں کیا، بلکہ ارشاد فرمایا ہے، بے شک میں ہی ظالموں میں سے تھا۔ اپنی غلطی مان لینا اور اللہ کے سامنے اپنی عاجزی کا اظہار کرنا توبہ کی پہلی سیڑھی ہے۔ جب انسان انا یعنی ایگو چھوڑ کر اللہ کے سامنے جھک جاتا ہے تو اللہ اسے مچھلی کے پیٹ جیسی مشکل سے بھی نکال دیتا ہے۔ توبہ کی اہمیت اور قوم یونس کی مثال۔ نینوا کی قوم تاریخ کی واحد قوم ہے جس پر عذاب کے آثار دیکھ کر توبہ کرنے پر عذاب ٹال دیا گیا۔ یہ واقعہ ہمیں امید دلاتا ہے کہ اللہ کی رحمت اس کے غضب پر حاوی ہے۔ اگر انسان سچے دل سے توبہ کرے وہ بربادی کے دھانے سے بھی واپس آ سکتا ہے۔ حضرت یونس علیہ السلام نے سوچا تھا کہ وہ شہر چھوڑ کر چلے جائیں گے تو بوجھ ہلکا ہو جائے گا، لیکن آزمائش وہاں بھی آ گئی۔ ہم اپنی ذمہ داریوں سے بھاگ کر سکون نہیں پا سکتے۔ سکون صرف اللہ کے احکامات پر عمل کرنے اور اپنی ڈیوٹی پوری کرنے میں ہے۔ اللہ کی قدرت اور نظام تربیت۔ مچھلی کا نگلنا بظاہر ایک عذاب معلوم ہوتا تھا، لیکن حقیقت میں وہ حضرت یونس علیہ السلام کی حفاظت اور تربیت کا ذریعہ بن گیا۔ زندگی میں آنے والی بعض مشکلات دراصل ہمیں یہ تباہ کرنے کے لیے نہیں بلکہ ہمیں نکھارنے اور اللہ کے قریب کرنے کے لیے آتی ہیں۔ پیارے دوستو، امید کرتے ہیں آج کی ویڈیو آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی۔ ملتے ہیں ایک اور ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اپنے ہوسٹ سید عبدالوہاب شاہ جیلانی کو دیجیے گا اجازت۔ ملتے ہیں ایک اور ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔